الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ رمضان عظیم آج 7ویں ماہ رمضان کی شب ہے اور کربلا معلیٰ سے بارگاہ حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ اور سرکار وفا علمدار لشکر الہی حضرت ابوالفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے آپ کے حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس پروگرام میں چونکہ عموماً ہمارا جمعے کو پروگرام نہیں ہوتا، لیکن ماہ رمضان عظیم کے حوالے سے چونکہ کوشش یہی ہے کہ ہر دن آپ کو زیارت کراتے رہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی بسم اللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ شکر مولا سید فراز حسین عبدی فرام ماشاءاللہ کراچی پاکستان۔ ماشاءاللہ۔ آپ تمام کی خدمت میں سلام، آپ کے تمام ارکان کی خدمت میں سلام کہ آپ کے توسط سے روزانہ آواز ہم گناہگاروں کی کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے حضور پہنچتی ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکہ اخی ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام۔ آپ تمام کے توسط سے مولا کے حضور مولا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کل مومنین و مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیے، اور جو مومن بچے بچیاں اس وقت پیپروں کی تیاری میں اور پیپر دے رہے ہیں مولا ان کو بہترین کامیابیاں روز جمعہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے طفیل بہترین کامیابیاں عطا کریں۔ میرے بھی بچوں کے پیپر ہیں مولا انہیں بھی کامیابی عطا کرے۔ اور کل بھی میں نے آپ سے بھی درخواست کری تھی اور مولا کے حضور اپنی آواز پہنچائی تھی کہ ہمارے چاچا امریکہ میں ڈائلسس کے پروسیس سے گزر رہے ہیں، ان کے لیے بطور خاص آپ بھی دعا کیجیے، اور جو بھی لسنر سن رہے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ مولا کے حضور دعا کیجیے کہ وہ اکیلے اس وقت امریکہ میں اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں کہ مولا انہیں بہترین شفا دیں اور وہ جلد سے جلد شفا یاب ہو کہ کربلا معلیٰ کی زیارت کو پھر دوبارہ آ سکیں انشاءاللہ۔ سید جعفر عباس زیدی ابن سید ریاض حسین زیدی کے لیے تمام مومنین سے دست بستہ گزارش ہے کہ دعا کیجیے۔ مولا حسین کی بارگاہ میں بھی دعا گو ہوں کہ مولا انہیں بہترین شفا جلد سے جلد عطا کیجیے الہی آمین۔ کل مومنین کی دعائیں مولا قبول کریں۔ آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ آپ کے توسط سے روزانہ آواز مولا کے حضور مجھ گناہگار کی پہنچ جاتی ہے۔ مولا مجھے بھی کربلا بنائیں الہی آمین۔ شکریہ مولا، سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور مخصوصاً جو ایک مومن ہے امریکہ میں ڈائلسس ہے اور ڈائلسس پہ پہنچ چکا ہے، تو کیڈنیز کا مسئلہ ہے، مولا ان کو شفا کلی نصیب فرمائے، اور جو بھی حوائج ہے ہمارے بھائی کے مولا قبول و مقبول فرمائے، سلامت رہے، مولا کے حفظ و امان میں رہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، سلام کا نذرانہ اپنے مولا کے حضور پیش کیجیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم یا میرے مولا حسین بادشاہ، السلام علیکم یا میرے مولا عباس بادشاہ، السلام علیکم یا میرے مولا فیصل پاک علیہ السلام، السلام علیکم یا شہداء معصومین علیہ السلام، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلا، السلام علیکم یا جمیع مجالس کربلا مولا، السلام علیکم یا جمیع مجالس محمدی۔ آپ کو غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے ساتھ میری جانب سے، میرے والدین پاک، ہم تمام اہل خانہ، ہماری کل برادری، کل آباء و اجداد کے مدد کرنے والے تمام رسنے کل رسول، میرے تمام مرشد خانے، کل عالم اسلام، تمام عزیز جو ہم موجود ہیں، تمام لائیو دیکھنے والے پریشان حال آگے جی کے والدین پاک آباء و اجداد کی جانب سے عاجزانہ سلام، حاضری عرضیاں، درخواستیں، عریضیں، معافی نامے، دعائیں، کل حاجات، مشکلات، غلطیوں کوتاہیوں کی معافی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر عاجزانہ طور پر پیش کرتے ہیں اپنی پاک قدر محترم بارگاہ دست قبول و منظور فرمائے۔ یا میری مولا حسین بادشاہ، یا میری مولا عباس بادشاہ، یا جمیع شہداء کربلا، یا جمیع مجالس محمدی، آپ کو واسطہ معصومہ
بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، معصوم علی اصغر کا، تصویر محمد جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا، بی بی زینب الکبریٰ معصومہ کم کا واسطہ، بی بی شریفہ بنت امام حسن مصطفیٰ کا واسطہ نگاہ کرم فرمائے، مجید خطیب الکبریٰ کا واسطہ نگاہ کرم، کل مومنین و مومنات کا واسطہ، ہم تمام اہل خانہ، کل برادری، کل آباء و اجداد کے امت و قائم تمام نسلیں، کل عالم اسلام کے حق میں کامل بخش و مغفرت کی دعا فرما دے اللہ پاک، ہماری کامل مغفرت عطا فرما دے، اور حقوق اللہ حقوق بعد میں ہونے والی تمام درخت تلفیوں کی کامل معافی ہو جائے، جس جن گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی شر کی وجہ سے ہماری گھروں میں، ہم تمام اہل خانہ، کل برادری، کل تمام لائف جو بھی سن رہے ہیں، کل پوری روئے زمین پر موجود تمام گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، تمام کی پریشانی ختم ہو جائیں، خصوصاً تمام اہل خانہ، کل برادری، جس کی تنگی، بے روزگاری، شادیوں کی رکاوٹیں، جسمانی روحانی بیماریاں، بے اولادی جیسی معاملات میں گرفتار ہیں، ہمارے پر خاص نگاہ کرم فرمائے اللہ کے حضور، اس ماہ رمضان کے صدقے نگاہ کرم فرمائے، مجھے اور میرے والد اولاد فراغ وسیع روزگار کاروبار تو میری بے روزگاری ختم ہو جائے، بہت سالوں کی محتاجی ہے، مجھے حلال فراغ وسیع روزگار عطا ہو جائے، میرے والد کو حلال فراغ وسیع کاروبار، ہم دونوں بہن بھائی اسی سال شادیوں کرنے کے سبب اپنے ایک جوڑا تھا، ہم تمام اہل خانوں کو ذہنی قلبی جسمانی روحانی سے بے حسابی بیماری چالوں سے نجات ملے، ہمارے گھر کے اندر سے ہمارے جسموں سے تمام تر گندے غلیظ اثار شیطانی اثرات کا خاتمہ ہو جائے، نگاہ کرم فرما دے، ہمیں نیا گھر عطا ہو جائے، جہاں مدینہ پاک میں سرکار ایک چھوٹا سا گھر عطا فرما دے، ہر سال جیسے حاضری عطا ہو جائے، ہم تمام اہل خانوں کو مدینہ پاک، نجف، کربلا مولا، قادم سامرا، کل پاک قصدوں کی زیارتوں کا، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ شکریہ، سلامت رہیے، مولا آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ، اور تمام اہل ایمان جو چونکہ سارے مومنین ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، اور خود بنیاد اسلام کے حوالے سے جہاں پر بات آتی ہے تو وہاں پر بھی بنیاد اسلام میں سے ایک جو ہے وہ روزہ ہے، البتہ کہ ان 5 چیزوں میں جو سب سے مہم چیز جو ہے وہ ولایت اہل البیت علیہم السلام ہے، لیکن وہاں پر بھی اگر دیکھا جائے تو نماز ہے، اور نماز کے بعد روزے کا تذکرہ ہے، یعنی بنیاد اسلام ہے۔ انسان اگر نماز کو انجام نہیں دے رہا تو نماز کے بعد روزے کو انجام نہیں دے رہا تو یقیناً اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ یہ شخص دائرہ اسلام سے ممکن ہے خارج ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، آپ کی آواز کربلا میں ہے، سلام پیش کیجیے مولا کو۔ وعلیکم السلام، سلامت رہے جی، بسم اللہ، اگر کچھ پیش کرنا چاہیں جی۔ بات پہ دنیا میں درتا جہاں میں تیرا آواز تیرے در تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، تو کمر بنی ہاشم زہرا کی تو دعا ہے، سایہ تیرے علم کا دو جگ کا خدا ہے، تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے، تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان، عباس تیرے در سا دنیا میں در کہا، شہر خدا ہے بابا اور شہر کربلا تو، شہر خدا ہے بابا
تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کشا کرے تو، تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کشا کرے تو، تیرے دیے جلاتے اس لیے جہاں بس در سا دنیا میں در کہاں، بار دیگر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نذران عقیدت، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ دعا گو ہے آپ کے حق میں۔ جی بہت ہی خوبصورت نذران عقیدہ مومن کی طرف سے، مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، اور تمام اہل ایمان جو اس وقت ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، مولا ان سب کی جائز حاجات کو بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ، السلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ السلام علیکم یا باب الحوائی یا غازی عباس سرکار۔ مولا بہت شکر گزار ہوں مولا کہ آج کے دن میری آواز کربلا میں آپ کے ذریعے کے سامنے مولا آپ کے در پہ گونج رہی ہے۔ مولا بہت شکر گزار ہوں مولا دعا کرتی ہوں مولا سب سے پہلے دعا میرے بار میں آقا مولا کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ مولا تمام روزوں کی حفاظت فرمائے مولا، تمام سیاحت اقرار کی حفاظت فرمائے مولا، جو بیمار ہے بیمار کربلا کے سب کے میں شفاء کاملہ کلی عطا فرمائے، جس میرے والدین کو میرے بھائی ابو کو شفاء کاملہ کلی عطا فرمائے مولا، بے گھروں کو گھر دے، بے زروں کو زر دے مولا، بیٹیوں کے نیک نصیب فرمائے مولا، جو پریشان ہے عالم مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور مولا جو اس نیک کام ہے مولا آپ کے جب تک ہماری آواز پہنچا ہے مولا، جو ایسے کام انجام دے رہے مولا ان کے لیے سامنے پیدا کرے مولا، ان کی خدمت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ان کو ترقی عطا فرمائے مولا، اور مولا اپنے در کی حاضر نصیب فرمائے مولا، ہمیشہ اپنے در کی حاضر نصیب فرماتے رہے مولا، اپنے قدموں سے کبھی دور نہ فرمائے مولا، مولا کہ حامی ناصر ہونے کی توفیق عطا فرمائے الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم کامل محمد۔ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، السلام کا نذرانہ مولا کی خدمت پہ پیش کیجیے، بسم اللہ۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے الہی آمین۔ میں مولا کی خدمت میں نذرانہ پیش کرنا چاہ رہی ہوں۔ بسم اللہ جی بسم الرحمن اللہ۔ الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا خیرت اللہ وابن خیر، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ بنت سید اللہ العالم، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار الوتر المعطور، السلام علیکم علی الارحاء التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ اور مولا کی خدمت میں سلام، اور مولا عباس کی خدمت میں سلام، السلام علیکم یا ابو الفضل العباس نبی المؤمنین، السلام علیکم یا ابن سید الوسیع، السلام علیکم یا ابن اول القوم الاسلام، باغد من ایمانکم قوم بدین اللہ و احواتہم الاسلام، اشہد لقد نصرت رسول اللہ والعقیق، فنام اللہ مواسی، فلان اللہ امت المطلق، ولان اللہ امت الظلمت، ولان اللہ امت سامت بذالک فرد الدین۔ اور اس کے علاوہ جناب علی اکبر کے لیے سلام، جناب علی اصغر کے لیے سلام۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ سلامت ہیں کہ آپ کے توسط سے ہماری زیارت ماہ رمضان کے پاک مہینے میں ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا میں مسلمانوں کو اور خصوصاً شیعوں کے لیے ہر جگہ پاڑا چنار سے لے کے فلسطین سے لے کے لبنان سے لے کے پاکستان میں ہر جگہ اللہ پاک اہل تشیع کو اپنی زمان میں رکھے، اور ان کے لیے اب مولا بس مولا صاحب الزمان کا ظہور ہو جائے، مولا آ جائے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، اور ہم بھی دیکھیں کہ شیعہ کس طرح شان سے جیتے ہیں، اور کیسی ہوتی ہے ہمارے مولا کی جنت، اور کیسی ہوتی ہے ہمارے مولا کی دنیا۔ بے شک تو روز ہمارا سلام پہنچا دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ الہی آمین۔ کربلا ہم آپ کی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، الہی ہمارے بچوں کے لیے بھی روز دعا کر دیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو جی سلامت رکھے۔
الہی اور آمین۔ ہمارے گھروں کو مولا شاد و آباد رکھیں، اور مولا کا ذکر ہمیشہ ہمارے گھروں میں ہوتا رہے۔ انشاءاللہ مولا سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی پوری فیملی کو، اور جو بھی آپ لوگوں کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے، اور جن مومنین کے حاجات شرعیہ ہے اور مولا کے حضور دعا گو ہے، مخصوصاً جو لوگ بیمار ہیں ان سب کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا ان سب کو انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے، اور بہت سارے ہمارے دیگر برادران بھی جو مختلف مشکلات میں گرفتار ہیں، مولا مشکلات کو دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی السلام۔ بسم اللہ، السلام کا نذرانہ سلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بقیت اللہ فی الارض۔ السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم بی بی جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ لکا شہداء کربلا۔ یا میرے مولا شکریہ آپ کا میرا فون ملانے کا مولا۔ میں ایک بچیاں ہیں، ان کی ماں بہت بیمار ہے مولا، یہ نمبر میں ان کو دوں گی، بس آپ ان کی فریاد سن لیے گا، ان کی ماں کو صحیح کر دیں۔ ان کو ڈاکٹر نے کینسر بتایا ہے، وہ بچیاں بہت پریشان ہیں مولا، ان کو شفا دے دیجئے، آپ کے در سے سب کو شفا ملتی ہے مولا۔ مولا رمضان ہے، سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے گا مولا۔ ساری مرحومین جو مومن و مومنات ہیں، کل مرحومین مومن و مومنات کی مغفرت فرمائیے گا مولا، ان کی درجات میں بلندی فرمائیے گا مولا، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا دیں، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا کریں مولا، ہمارا بھی قرض ادا کروا دیجیے میرے مولا غیب سے۔ یا میرے مولا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دیں۔ میری نند مریم زہرا کو بھی اولاد دے دیجیے میرے مولا، 3 سال ہو گئے اس کی شادی کو مولا، آپ صاحب اولاد کرتی شہزاد علی اصغر کے صدقے میں۔ یا میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے، سب کی مشکلوں کا آسان کیجیے میرے مولا، اور نسیم زہرا کو شفا دے دیجیے۔ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاج فرحاں پروردگار، اور میرے سلام کو قبول کریں میرے مولا۔ میں اپنے شوہر کی اپنی بیٹی کی طرف سے سلام کرتی ہوں مولا آپ کو۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ کل مرحومین مومنات کی طرف سے سلام کرتی ہوں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ یا میرے مولا سب کی پریشانیوں کو دور کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا دعاؤں کو قبول فرمائے آپ کے، اور جو بھی آپ کی شرعی حاجات ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے بحق کے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ماہ مبارک رمضان میں جہاں انسان بے شمار طبی مشکلات انسانوں کے حل ہوتے ہیں، اور بارہا جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اس بات پر ریسرچ کی ہے کہ واقعاً جو مسلمان لوگ روزہ رکھتے ہیں اس سے واقعاً انسان کے طبی مشکلات حل ہوتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہم روزہ اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ہمارے طبی مشکلات حل ہو سکے، بلکہ روزے کا مقصد رضائے خدا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے دوسرے فائدے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان رضائے پروردگار کو اس طریقے سے حاصل کر سکے۔ چونکہ حکم خدائی ہے تو حکم خدا کے مطابق ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم تابعین امر مولا ہے، یعنی جو کچھ خداوند متعال کی طرف سے کہا جاتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، سلام کا نذرانہ پیش کیجیے مولا کی خدمت میں۔ جی مولا امام حسین علیہ السلام، پاک علیہ السلام، اور بین الحرمین میں جو بھی شہداء ہیں سب کو میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت ہدیہ سلام اور درود و سلام، اور حضرت امام علی علیہ السلام جو بھی ہے امام ہمارے عراق میں، سب کو ہم میرے اور میرے گھر والوں کی طرف سے بہت بہت درود و سلام، اور جو بھی ہماری جائز حاجات ہیں
मौला मुश्किल कुशा उनको दूर फरमाए, सेहत याबी अता फरमाए, कारोबार में बरकत दे और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाए, और हमें मरने से पहले अपने रोज़े की ज़ियारत करवा देगा। यही हमारी ख्वाहिश है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और जिन मोमिनीन की भी दुआएं हैं उस हवाले से सबके लिए दुआ गो है। मैं इस उन्वान से अर्ज़ कर रहा था कि ख़ुद रोज़ा रखने का जो खुदावंद मुताल ने फरमाया है कि हमने रोज़ा इस वजह से फ़र्ज़ किया कि इसके ज़रिए से लोगों के इखलास का अंदाज़ा हो सके कि कौन सा शख्स ज़्यादा जो है वो खुदावंद मुताल की बारगाह में मुखलिस है, इखलास है उसके अंदर। इखलास इससे बढ़कर और क्या इखलास है कि इंसान जो है वो इस कदर अम्र खुदाई का ताबे है कि अगर बेशक जितने भी मौसम की सख्तियाँ हो, लेकिन एक मोमिन जो है वो रोज़े को इफ्तार नहीं करता। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी भाई, जी बिस्मिल्लाह, सलाम का नजराना मौला की खिदमत में पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ज़ियारत नसीब फरमा और आज़ी आसरा मुबारक ज़ियारत नसीब फरमा, ज़ियारत मुबारक नसीब फरमा। बोला आपने बोला बोला करके बोला जी भाई, माशाअल्लाह। जी सलामत रहे, अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और जो भी आपकी शरई हाजात है मौला कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए। तो इस उन्वान से कि बहुत सारे मोमिन रोज़ा रखते हैं और इखलास को खुदावंद मुताल की बारगाह में अपने इस इखलास को पेश करते हैं। तो ये इखलास का जो सिलसिला है, यकीनन इंसान जो है वो बारगाह खुदावंदी में हकीकी इस्लाम के उस मनाजिल तक पहुंच जाता है कि जो एक मोमिन का मर्तबा होता है, और इंसान जो है वो खुदावंद मुताल की रज़ायत को हासिल कर लेता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह फरमाए, मौला की खिदमत में सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी मौला सरवे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा, मेरे मौला हज़रत अली मौला मुश्किल शाहिर खास, मेरे मौला हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलाम। अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदरिकनी फी सबीलिल्लाह या मेरे मौला बाबुल फज़ल बाबुल अहवाज, मेरे मौला गाजी बाशन शाह वफा, हमारा सलाम कबूल फरमा और क़िबला ज़रूर अपनी दुआओं में ख़ुसूसी दुआ याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानी, हमारी आड़ियाँ दूर फरमा। या मौला करबला दी तौफीक अता फरमा। या मौला ने करता पीते गाड़ा दी जान नसीब अता फरमा। या अल्लाह हमारी मुश्किलों को आसान फरमा। या अल्लाह दुख दूर कर दे। या अल्लाह मुसीबतें दूर फरमा दे। या अल्लाह परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह मोहम्मद वसी और अली पाक वसी अल्लाह मुसीबतें परेशानियां हारियां दुख दिफा। या अल्लाह कुल बला कुल खैर आमीन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी बिस्मिल्लाह, सलाम का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सैयदतुन निसाइल आलमीन,
अस्सलाम अलैहि हुसैन व अला इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाब हुसैन। अस्सलाम अलैका या मौलाया सैयदी बाबुल हवाइज। अस्सलाम अलैका या कमरे बनी हशीम। अस्सलाम अलैका या सक्का सकीना। सलाम अलैका। अस्सलाम अलैका या वफादार हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाप सलिया का शिव कर बियान वजह हुसैन शिव कर बहक के हकीकत हुसैन। अल्लाहुम्मा कुल्ले वली कुल रुत इब्न हसन सलवातु अलैहि व अला फी हाज़ि सात व फी कुल्li सातिन वलियन व हाफिजन व काइदन व नासरा व दलीलन हत्ता तस्किना रज़क़तवन व तुमतु फीहा दबिला या मौला खलाक वाफी के घर ऐसा चीज खत्म कर दो मौला। मुझे शिफा कुल्ली अता फरमा, मुझे तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमा। तमाम घर वालों को हिफाजत में रखो, हर तरह की बलाओं से हिफाजत करो, हर तरह की बीमारियों से हिफाजत करो, हर दुश्मन जलील और ख्वार करो मेरे मौला। इज्जत वक़ार के ताकि साथ आसान जिंदगी पर कायम करो, अक्सर से विलायत अली पर कायम करो मौला। मेरी मदद करो मौला, मेरे हालत जानते मौला। इलाही आमीन। सलामत रहिए, मौला की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो है कि मौला सब की जायज़ हाजात को बारगाह खुदावंदी में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और सब की जो भी हाजात शरइया है उन सब को मौला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और चूँकि इन अयाम में हमारी यही कोशिश रही कि हर रोज़ आपकी खिदमत में प्रोग्राम का सिलसिला पेश किया जाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले जुमे भी उमूमी दिन में चूँकि छुट्टी होती है, लेकिन जो खुसूसी दिन है मखसूसन माह रमज़ान अज़ीम, तो इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला आपकी खिदमत में जारी रखेंगे। और कोशिश हमारी होगी कि आप सब मोमिनीन के लिए इस प्रोग्राम को नशर किया जा सके और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोमिनीन जो है वो फैज़ हासिल करें। माह रमज़ान ये वो महीना है कि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अवलन तो मैं अर्ज़ करूं कि पिछले जो अनबिया की कौमें हुआ करती थी, बाज़ उलमा के तहकीक के मुताबिक किसी कौम पर भी रोज़े को वाजिब नहीं किया गया था, उनके अनबिया के ऊपर रोज़ा वाजिब होता था। यानी वो इबादत जो पहले अनबिया की इबादत हुआ करती थी, हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि के उम्मत पर, उसको अल्लाह ने उनके उम्मतियों पर वही इबादत को फ़र्ज़ किया। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्लाह हुसैन अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल फजल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन। अस्सलाम वालेकुम औलाद हुसैन अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम असहाब हुसैन अलैहि सलाम। अस्सलाम वालेकुम शोहदाए करबला मौला तुझे सलाम दाया कि सबसे सदा जमीन पर कि सबके मौला मुझ पे नजर करम करे और मेरे घर वालों पे मौला मेरी दुआएं कबूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सलामत रहे, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। और तमाम मोमिनीन जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब की भी जायज़ हाजात को मौला कबूल व मकबूल फरमाए। तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो पहले के अनबिया थे, उन अनबिया के ऊपर रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया था और उनकी उम्मती जो थे, जो उस नबी के उम्मती हुआ करते थे, उनके ऊपर नमाज तो थी लेकिन रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ नहीं किया गया था। यानी ये इस कदर अजीम इबादत थी कि ये इसको सिर्फ़ जो नबी है उसके ऊपर इसको फ़र्ज़ करार दिया था। तो वो इबादत अल्लाह ने इस कौम के ऊपर रहम फरमाया और इस इबादत को इस कौम के लिए इंतखाब फरमाया कि रसूलुल्लाह का हर उम्मती जो बालिग आकिल हो उसके ऊपर रोज़ा वाजिब है। और बल्कि फरमाया कि उनके ऊपर जो है वो फ़र्ज़ है, यानी ख़ुद जो है कुतबा, यानी उनके ऊपर फ़र्ज़ करार दिया गया है, लिख दिया गया है उनके ऊपर रोज़े को। तो ये वो अजीम इबादत है कि जहाँ कोई शख्स जो है वो इसका इनकार नहीं कर सकता कि खुदावंद मुताल की बारगाह में
یہ عبادت جو ہے وہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت کو اللہ نے اپنے بندوں سے طلب فرمایا۔ تو خود اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ بہت سارے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق دور ہو جائے۔ یعنی بعض جیسے امیر اور غریب کے درمیان کھانے پینے اور اس اعتبار سے فرق ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ایک امیر آدمی اچھا کھائے گا اور ایک غریب جو ہے وہ اس قدر نہیں کھا سکے گا، ان کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے گویا کہ یہ کہا کہ ایک ایسا مہینہ ہو کہ جہاں امیر اور غریب کے درمیان فرق جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایک اس کا جو ہے وہ فلسفہ یہ بھی احادیث میں بیان ہوا ہے کہ خود امیر اور غریب کا فرق جو ہے وہ ختم ہو سکے، اور اس کے علاوہ خود بعض معنوی فائدوں میں کہ جو انسان کے لیے معنوی فائدے ہوتے ہیں، اس میں سے یہ ہے کہ انسان بعض ایسے پورا سال ایسے مشکلات میں اس کی روح گرفتار ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں چھوڑاتا۔ اللہ نے کچھ ایسے خاص اس ماہ، ایک تو خود ظاہری فائدے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس کے جو باطنی فائدے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے رچس اور بہت ساری چیزوں سے اس ماہ کی برکت سے انسان رہا ہو جاتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ تعبیر جو استعمال ہوئی ہے کہ شیطان جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے، اس میں وہ بھی یہی ہو کہ بہت ساری ایسی برائیاں جو انسان اس کا مرتکب ہوتا ہے اور اس ماہ میں جو ہے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی فضاؤں میں کچھ ایسی برکت ہوتی ہے کہ جس کو شاید یہ ہے کہ ہم درک نہیں کر سکتے ظاہری وجود کے ساتھ، خواص خمسہ کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ اس حواس کے علاوہ بھی خود اس فضا میں جو ہے وہ ایک خاص قسم کی برکت ہے اور ایک خاص قسم کا نور ہے کہ جو خداوند متعال نے اپنے خاص بندوں اور خاص ان مومنین کے لیے اس کو رحمت بنایا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خود شب قدر ہے ماہ رمضان میں، جو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے جو کہ تقریباً 80 سے 83 سال کا عرصہ یہ بن جاتا ہے۔ تو گویا اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں 1000 مہینوں سے یہ ایک رات جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی خود لیلۃ القدر کے حوالے سے فرمایا۔ اور ایک اس مہینے کی ایک بزرگی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس مہینے میں نازل ہوا، اور دیگر جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، سلام کیجئے مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین اور سید الرسول، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا باب الحوائج، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، ہماری بڑی شکر علیکم ذہن جہاں بھی ماحول سب کو شفاعت فرما، وسیلہ بنا، مولا سب کو مغفرت نصیب جمیل عطا فرما، مولا ماں باپ کو مغفرت نصیب فرما، گناہ معاف فرما، ہمیں بلا گناہوں سے مولا ہمیں بلائے، اپنا درد گائے، مولا اپنا درد
मुशर्रफ करबला ले जाए, ईरान इराक ले जाए मौला, जाए नजफ ले जाए मौला, सारे परेशान कर दीजिए मौला, दर्शन के कर खुशियाँ लाए, ये अंदर ईमानी ज़मानत के ज़हूर में ताजील फरमा, या ईमानी ज़माना जल तशरीफ लाएं, ये मुसीबतें ख़त्म हो जाएं, इंसाफ से दुनिया का बढ़ जाए या अल्लाह। या ईमानी ज़माना हमारे सारे फरियाद सुन ले मौला, और इस चैनल वालों को बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, भाई को भी जिंदगी दे, लंबी उम्र अता फरमा, खुशियाँ दे, मौला कामयाबी दे, उसको रिज़्क़ में बरकत दे मौला। जो मकसद है हम सब उसको कामयाब कीजिए मौला, जल्द से हमारे सारे मुश्किलात हल कीजिए मौला। आमीन भाई, आप दुआ कीजिए। इलाही आमीन। सलामत रहिए, मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है, सलाम कीजिए मौला को, अगर कोई दुआ भी करना चाहे। बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास अल-मुतीय्यु लिल्लाहि व रसूलिहि व अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। परवरदिगार तुझे आले मोहम्मद की जलालत का वास्ता, हम सब की हाजात को मुस्तजाब फरमा। बारिल्लाह तुझे मौला अली शेर खुदा की अज़मत और जलालत को, हम की परेशानी को दूर फरमा, कर्ज से रिहाई अता फरमा, मुसाफिरीन के सफ़र को बेहतर फरमा, जो औलाद के ख्वाहिशमंद बारिल्लाह को शफा औलाद अता फरमा। परवरदिगार बेटी मरीज है, अलिया मरीज है, बंदा गुनाहगार मरीज है, सबको सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार जो मोमन मेरे ज़िम्मे दुआ लगाए, सबकी हाजात को मुस्तजाब फरमा। या रब्बुल आलमीन हज बैतुल्लाह ज़ियारत में तहरीम नसीब फरमा, हम सब की जो मुश्किलात हल फरमा। परवरदिगार तुझे आले मोहम्मद के वास्ते हमारे मोमिन की बख्शिश फरमा। परवरदिगार मेरे वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा। रोज़ जुमा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम आपको मौली अकबर का वास्ता, हम सब की जो हाजात है तुमने सबको पूरा फरमा। सुब्हानल्लाहि रब्बिल इज़्ज़ति यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाहु जान, मेहरबानी, शुक्रिया। सलामत रहे आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम का नजराना मौला की खिदमत में पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, सलाम का नजराना पेश कीजिए मौला की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वलिय्यकल फरज अला हुज्जत इब्न अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़का व तुमतहु फ़ीहा तवीलन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैका या बीबी ज़ैनब कुबरा, अस्सलामु अलैका या बीबी उम्मुल बनीन, अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। या अली मदद इल्तमासी दुआ। मोहताज दुआ, सलामत रहिए, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। तमाम मोमिनीन जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं, मौला सबकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह, और सबकी जायज़ हाजात को मकबूल फरमाए। बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम
اور جن مومنین کے شرعی حاجات ہیں مولا سب کی حاجات کو بارگاہ خداوندی میں قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ماہ رمضان عظیم میں جاری ساری رہے گا، اور انشاءاللہ العزیز جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بسم اللہ، السلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم، السلام علیکم اپنے سید وسیم، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین۔ بس مولا سے دعا یہی ہے کہ جس طرح سے پچھلا 40 تو اس سال بھی 40 پہ ہمیں مولا ظاہر بنائے، اور ہماری تمام جو بھی پریشانیاں ہیں وہ پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں، تمام دلی حاجات جو ہماری ہیں جائز مولا پوری کریں، ہماری تمام پریشانیاں دور ہیں، وقت جن بیماریوں میں مشکلوں میں ہم لوگ ہیں وہ ہماری سب ہو جائیں۔ اب بھائی یہاں پر ہیں تو خاص گزارش ہے کہ آپ مولا سے مولا کے حرم میں ہم لیجیے۔ ضرور انشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ بارگاہ خداوندی میں، اور تمام مومنین کے شرعی حاجات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، السلام کا نذرانہ مولا کی خدمت میں پیش کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وعلى محمد فرجهم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى فرجهم۔ السلام علیکم یا پاک پروردگار، السلام علیکم یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا ابو الحسن یا امیر المؤمنین علیہ السلام، السلام علیکم یا خیر النساء، السلام علیکم یا ام ابیہا، السلام علیکم یا فاطمہ علیہ السلام، کروڑوں لاکھوں درود و سلام و معافر میرے مولا، سلام قبول فرمائے مولا، تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مولا، امام کا ظہور مولا کو سلامت رکھے وقت امام زمان میرے مولا، تمام دلی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، تمام پریشانیوں کا خاتمہ کرے۔ السلام علیکم یا مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام، سلام مولا الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، السلام علیکم یا شہنشاہ کربلا، السلام علیکم یا شہنشاہ وفا یا ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم یا خبر علی، السلام علیکم یا سبقائے سکین یا باب الفوائش، السلام علیکم یا مظلوم کربلا، میرے مولا کروڑوں درود و اسلام وہاں پر میرے مولا حسین، آپ کو حضرت اکبر اسلام کا واسطہ مولا، مولا کہہ سکتے ہیں مولا تمام الہی آمین۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ چونکہ آخری وقت ہے انشاءاللہ کل بھی حاضر خدمت رہیں گے، مولا آپ کی تمام شرعی حاجات کو قبول فرمائے۔ اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔